رمضان کی تراویح عورتوں کے لیے جماعت کا فقہ میں کہیں ذکر نہیں ہے، پھر تمام مساجد میں عورتوں کی تراویح کیوں ہوتی ہے؟ امریکہ میں اور پاکستان میں بھی برائے مہربانی واضح فرما دیجیے۔ اس لیے ہوتی ہے، میں نیو یارک پہنچا، نیو یارک میں لونگا لینڈ میں ایک بڑی اچھی مسجد ہے محمدی، وہاں کے امام ہیں مولانا کاشف صاحب، بہت مضبوط عالم ہیں۔ وہ نئی مسجد بنی، اب محلے کی عورتوں نے کہا ہم تراویح پڑھنے آئیں گے، انہوں نے کہا نہیں، یہ جھگڑا بڑھا یہاں تک کہ عورتوں نے کہہ دیا ہم آئیں گے، اگر تم منع کرو گے ہم کورٹ میں جائیں گے۔ یہ اسی سال کا واقعہ بتا رہا، انہوں نے کہا ہم آئیں گے نماز پڑھنے، نہیں آنے دو گے ہم کورٹ میں جائیں گے۔ پھر ہندوستان سے میں آیا تو سب مسجد والوں نے امام صاحب سے کہا کہ مولانا آئے دیوبند سے، جاؤ ان سے پوچھو، وہ جو کہیں وہ کریں۔ وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا آنے دو، تو مسجد والوں نے اجازت دی، پرمیشن دے دی، آؤ بھائی، ان کا کمرہ، ان کا پارکنگ الگ کر دی، ان کا انٹرسٹ الگ کر دیا، ان کی جگہ الگ کر دی۔ میں نے ان سے کہا آنے دو، یہ بابا انڈیا نہیں ہے، یہ امریکہ ہے، ملکوں کے اعتبار سے احوال الگ ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے واقعہ سنایا اس میں اشارے کا جواب آ گیا، اگر تم سمجھ سکو۔ رمضان کی تراویح میں عورتوں کے لیے جماعت کا فقہ میں کہیں ذکر نہیں ہے، تراویح نہیں، پانچوں نمازیں، عیدین، سب کا ذکر ہے، نہیں ہے نہیں، یہ ذکر ہے کہ عورتوں کو پانچوں نمازوں کے لیے نہیں آنا، گھر میں نمازیں پڑھنی، عیدین میں نہیں آنا، ذکر ہے، تراویح میں نہیں آنا۔ پھر تمام مساجد میں عورتوں کی تراویح کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ بابا امریکہ ہے، امریکہ میں اور پاکستان میں بھی برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ وضاحت میں نے کر دی، جگہوں کے اعتبار سے، ملکوں کے اعتبار سے احوال مختلف ہوتے ہیں، احوال مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں میں نے بتلایا کہ عورتوں نے الٹیمیٹم دے دیا مسجد کمیٹی کو کہ ہم آئیں گے تراویح پڑھنے، نہیں آنے دو گے ہم کورٹ میں جائیں گے۔ اب کیا کرے کمیٹی، اب کیا کریں گے مفتی صاحب؟ میں نے کہہ دیا آنے دو۔ تو ایک تو ملک کا اثر پڑتا ہے، دوسرا اثر پڑتا ہے مسلمانوں میں۔ دیکھو میں چند جماعتوں کا نام لے رہا ہوں، کسی کو گالی نہیں دے رہا، ان کا تشخص حنفی، دیوبندی، بریلوی، یہ کوئی گالی نہیں ہے، شافعی، مالکی، حنبلی، سلفی، غیر مقلدین، مودودی۔ یہ سلفی، غیر مقلدین، مودودی جو میں نام لے رہا تھا، گالی نہیں دے رہا، نام تو لینا ہی پڑے گا۔ جہاں یہ سلفی غیر مقلدین ہوں گے وہاں اس جلتے پر تیل ڈالتے ہیں، یہ جو غیر مقلدین ہیں، سلفی ہیں، جلتے پر تیل ڈالتے ہیں یہ غیر مقلدین۔ پھر ہم انڈیا میں بھی وقتاً فوقتاً مسئلہ اٹھاتے ہیں غیر مقلدین کہ مسجدوں میں عورتیں نماز پڑھنے آئیں، مگر وہ ہار جاتے ہیں، دب جاتے ہیں اخباروں میں۔ اور ہندوؤں کو بڑی دلچسپی، مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ایسا اخباروں میں آئے تو ہندو بڑی دلچسپی لیتے ہیں، لیکن وہاں ان کی بات دب جاتی ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن پاکستان بابا آزاد ملک ہے، وہاں ہر آدمی چھٹیرا ہے۔ آزاد کا ترجمہ ہندی میں ہے چھٹیرا۔ ابوالکلام آزاد کا ترجمہ معلوم ہے کیا؟ مہابکو چھٹیرا۔ ابوالکلام آزاد کا ترجمہ کیا ہے ہندی میں مہابکو چھٹیرا۔ تو ملک آزاد ہے پاکستان،
وہاں شیعہ جو چاہیں کریں، قادیانی جو چاہیں کریں، بریلوی جو چاہیں کریں، دیوبندی جو چاہے کریں، وہاں کوئی کسی کو کہنے والا ہی نہیں ہے. غیر مقلدین جو چاہے کریں، سلفی جو چاہے کریں، وہ آزاد ملک ہے، وہاں شخص آزاد ہے. ہمارے یہاں آزاد نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. اس لیے انڈیا کے احوال الگ ہیں، پاکستان کے احوال الگ ہیں. وہاں بھی اس مسئلے میں جلتے پر تیل ڈالتے ہیں یہ غیر مقلدین، اور یہ امریکہ میں بھی جلتے پر تیل ڈالتے ہیں یہ غیر مقلدین. اب غیر مقلدین مسئلہ اٹھاتے ہیں، عورتوں کو نماز میں آنا چاہیے، حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھی اور وہ اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں. اب ان کو تو آپ روک نہیں سکتے کہ تم اپنی عورتوں کو مت لاؤ، تو ہماری عورتیں بھی دیکھا دیکھی آتی. یوں مسئلہ ہوتا ہے. ورنہ انڈیا میں بھی بہت غیر مقلدین ہیں اور وقتاً فوقتاً یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کامیاب آج تک نہیں ہوئے. اس سلسلے میں آج سے 25 سال پہلے کا ایک واقعہ سناؤں. اخباروں میں غیر مقلدین نے یہ مسئلہ چھیڑا کہ عورتوں کو 5 وقت مسجد میں آنا چاہیے، عیدین میں آنا چاہیے، جمعہ میں آنا چاہیے. اس کے جوابات اخباروں میں آئے. جب یہ گرما گرم بحث تھی، برننگ پروگرام تھا، تو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب دہلی جا رہے تھے. تو دیوبند اسٹیشن پر بیٹھے تھے گاڑی کے انتظار میں، اور ایک ہندو رپورٹر آیا. اس کو معلوم ہوا کہ یہ دارالعلوم کے محتمم ہے، تو آیا، اس نے سلام دعا کر کے اس نے کہا میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں. اخباری رپورٹروں کو تو انٹرویو ہی سے، ہر چہرے سے انٹرویو لیں گے. وہ لے لے بھائی انٹرویو. تو اس نے پوچھا عورتیں مسجدوں میں آ سکتی نہیں آ سکتی؟ تو حضرت نے فرمایا آ سکتی ہیں. جاؤ مسجد رشید میں جا کر دیکھو 50 عورتیں گھوم رہی ہوں گی. دارالعلوم کی مسجد رشید بڑی شاندار مسجد بنی ہے. پہلے لوگ سیاح آتے تھے مسجد دیکھنے کے لیے، عورتیں بھی آتی تھی، پھر پابندی لگاتی. اب عورتیں مسجد میں نہیں آتی، دارالعلوم دیکھنے آؤ لیکن مسجد میں نہیں. تو اس وقت عورتیں مسجد کو دیکھنے آتی تھی سیاح. تو حضرت نے فرمایا جاؤ مسجد رشید میں 50 عورتیں گھوم رہی ہوں گی. تو کہنے لگا سوری، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 5 نماز پڑھنے کے لیے، عیدین اور جمعہ پڑھنے کے لیے عورتیں مسجد میں آ سکتی یا نہیں؟ تو حضرت محتمم صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں کا فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کو 5 نماز پڑھنے کے لیے، عیدین کے لیے، تراویح کے لیے مسجد نہیں آنا چاہیے. تو ہندو تھا، کہنے لگے وائے، کیا مسجدیں مردوں کی جاگیر ہیں؟ یہی لفظ اس نے استعمال کیا. میں موجود تھا وہاں. اس نے کہا کیا مسجدیں مردوں کی جاگیر ہیں؟ تو محتمم صاحب نے کہا کہ نہیں، مسجدیں جاگیر تو کسی کی نہیں ہیں. عورتوں کا نمازوں کے لیے مسجد میں آنے میں فتنہ ہے، اس لیے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آنا چاہیے. تو کہنے لگا فتنہ؟ ہم تو مسجدوں کو جائے امن سمجھتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مسجدوں میں فتنہ؟ ہم تو مسجدوں کو امن کی جگہ سمجھتے، ہندو بھی جانتا ہے. تو حضرت محتمم صاحب نے کہا کہ مسجد میں کوئی فتنہ نہیں. ہر عورت مسجد کے پڑوس میں رہتی ہو یہ ضروری نہیں ہے، فاصلے پر بھی ہو سکتی ہے، گاؤں کے آخری کنارے پر بھی ہو سکتی ہے، شہر کے محلے میں دور بھی ہو سکتی. اور ہر عورت کو 5 نمازوں میں لانے والا، لے جانے والا شوہر یا محرم اویلیبل ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور ہماری 3 نمازیں اندھیرے میں آتی ہیں، ظہر اور عصر تو روشنی میں آتی ہے، مغرب کو جب لوٹتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، عشاء تو اندھیرے میں جانا آنا ہے،
فجر میں اندھیرے میں جانا ہے، روشنی میں لوٹیں گے۔ اور بجلی کا حال معلوم ہے، یہ بجلی پہلے تھی، بجلی بھاگتی تھی، اب بجلی بھاگتی نہیں، آتی ہے، کبھی کبھی آتی ہے۔ پہلے تو محاورہ تھا کہ وہ بجلی کبھی کبھی بھاگتی ہے، اب بھاگتی نہیں، اب تو کبھی کبھی آتی ہے انڈیا میں۔ اب راستے میں ہے، بجلی بھاگ گئی ہے، اب بجلی نہیں، اندھیرے میں آنا جانا ہے۔ تو گھر سے مسجد تک راستے میں فتنہ ہے۔ تو وہ ہندو نامہ کہنے لگا، یہ بات آپ صحیح کہتے ہیں، زمانہ بہت برا ہے۔ یہ اس ہندو نامہ نے کہا، یہ بات آپ صحیح کہتے ہیں کہ گھر اور مسجد کے درمیان راستے میں معلوم نہیں کیا ہو، زمانہ بہت برا ہے۔ تو یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا تھا کہ مسئلہ تو یہ تھا، لیکن جہاں غیر مقلدین ہوں گے، جیسے اس ملک میں ہیں یا پاکستان میں بھی، ہمارے یہاں بھی ہیں لیکن ہمارے یہاں دبے ہوئے ہیں، پاکستان میں آزاد ہیں، اور یہاں تو امریکہ ہے، یہاں تو ہر کوئی آزاد ہے۔ لہذا یہ مسئلہ یہ لوگ پیدا کرتے ہیں، جلتے پر تیل یہ ڈالتے ہیں، اور سہارا ملتا ہے گورنمنٹ کے قانون سے۔ گورنمنٹ میں یکساں رائٹ ہے سب کا، بچوں کا، بڑوں کا، سب کا یکساں رائٹ ہے، میاں کا، بیوی کا، سب کا یکساں رائٹ ہے۔ نہیں، یکساں نہیں ہے، شوہر بیوی کو نہیں مار سکتا، اور بیوی بیلن لے کر پیٹتی ہے، شوہر تو نہیں مار سکتا، فوراً 99 کا کال ہوگا، اور بیوی بیلن لے کر پیٹے تو شوہر میاں کھائیں گے، مار کھائیں گے، کیا کریں گے؟ بھائی ایسا ملک ہے، لہذا اس ملک میں یہ مسئلے جو ہو رہا ہے، چل رہا ہے، چلنے دو، اور اس میں کچھ زیادہ کھود کے مت کرو۔